بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ ناموس رسالت میں سینہ سپر جریدہ الفضل۔ ناموس رسالت کے لیے الفضل کی خدمات کی چند جھلکیاں۔ ابو نائل۔ آغاز سے لے کر اب تک الفضل ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر ممکن اور رقیق ترین حملے کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس پر ایسا تشدد رد عمل دکھاتے ہیں جو نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ اس عمل کو اور بھی انگیخت کر کے مخالفین کو اسلام پر مزید اعتراضات کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں اس مختصر مضمون میں ان خدمات کی چند جھلکیاں پیش کی جائیں گی جو 110 سال سے الفضل ناموس رسالت کے لیے سر انجام دے رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اصولی ارشاد۔ جب 1898 عیسوی میں ہندوستان میں ایک مرتد ڈاکٹر احمد شاہ نے دل آزار کتاب امہات المومنین شائع کی تو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعالیٰ فرماتا ہے، جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ امر نہایت پرخطر اور خوفناک ہے کہ ہم معترض کے اعتراضوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اور اگر ایسا کریں تو وہ اعتراضات طاعون کے کیڑوں کی طرح روز بروز بڑھتے جائیں گے اور ہزارہا شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں گے، اور شبہات اس سزا سے کچھ کم نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، یہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا جیسے مصنف امہات المومنین اور عماد الدین اور صفدر علی وغیرہ، ان کے مرتد ہونے کا بھی یہی سبب ہے۔ اب اکثر اسلام پر حملہ کرنے والے یہی لوگ ہیں جو قوم کی کم توجہی سے پریشان خاطر ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ یہ لوگ جو بد زبانی دکھلا رہے ہیں یہ کچھ یورپ سے تو نہیں آئے، اسی ملک کے مسلمانوں کی اولاد ہیں جو اسلام سے انقطاع کرتے کرتے اور عیسائیوں کے کلمات سے متاثر ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچے انسان ہیں جن کے دل خراب ہو رہے ہیں۔ ہزارہا طبیعتیں ہیں جو بری طرح بگڑ گئی ہیں۔ سو بڑا امر اور عظیم الشان امر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم نظر اٹھا کر دیکھیں کہ ملک مجذوموں کی طرح ہوتا جاتا ہے اور شبہات کے زہریلے پودے بے شمار سینوں میں نشو و نما پا گئے ہیں اور پاتے جاتے ہیں۔ خدا تعالی ہمیں تمام قرآن شریف میں یہی ترغیب دیتا ہے کہ ہم دین اسلام کی حقیقی حمایت کریں، اور ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ مخالفوں کی طرف سے ایک بھی جس کا ہم کمال تحقیق اور تنقیح سے جواب دے کر حق کے طالبوں کی پوری تسلی اور تشفی نہ کریں۔ البلاغ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 388 اور 389۔ آغاز سے لے کر اب تک الفضل اسی اصول کے تحت ناموس رسالت صلی اللہ اس قسم کی خدمات سر انجام دینے کے لیے مختلف زاویوں سے کلمی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی مخالف کوئی گھناؤنا اعتراض کر دے اور اس کی شہرت شروع ہو جائے تو پھر یہ خیال آئے کہ یہ ضروری ہے کہ غیروں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حقائق پہنچائے جائیں۔ مسلمانوں کے ہر گروہ کا فرض ہے کہ وہ ہر دور میں بیدار مغزی سے یہ فریضہ سر انجام دے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مخالفین کا گروہ زیادہ زور اور شور سے کسی معین پہلو پر اعتراضات کا طوفان برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ادوار میں ایسے معین اعتراضات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ایسے حالات میں مسلمانوں کے بعض گروہ مسلمانوں کو ایسے رد عمل پر اکساتے ہیں جو علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بلکہ معترضین کی منشا کے عین مطابق ہوتا ہے، اور انہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ متشدد رد عمل ہی یہ واضح کر رہا ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جبر کی تعلیم دی تھی۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کے کیا رد عمل کس طرح ہے؟ الفضل کا آغاز۔ اب 1913 عیسوی میں الفضل کے آغاز سے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سال یعنی خلافت اولیٰ کے آخر میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے روزنامہ الفضل کا اجرا فرمایا، اور یہ اخبار ایسے حالات میں شروع کیا گیا
کہ اس عظیم کام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی اہلیہ حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ عنہ کا زیور فروخت کرنا پڑا۔ 19 جون 1913 عیسوی کو الفضل کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس وقت الفضل ہفتے وار شائع ہوتا تھا۔ پہلے شمارے سے لے کر مارچ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی وفات اور خلافت ثانیہ کے آغاز تک ہر شمارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مفصل مضمون شائع ہوتا تھا۔ یہ مضمون حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تحریر فرمایا کرتے۔ ان مضامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ یہ طویل سلسلہ مضامین انوار العلوم کی جلد اول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور ان خدمات کا گواہ ہے جو اس دور میں الفضل نے سر انجام دی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے الفضل نے جو مخلصانہ خدمات سر انجام دیں وہ اتنی مختصر نہیں کہ ایک مضمون میں بیان ہو سکیں، اس لیے اس مضمون میں صرف چند ماہ کی خدمات کا مختصر جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔ الفضل کے اجراء کے 10 سال بعد برس دور شروع ہوا، جس میں اس حوالے سے تناؤ اور تصادم کم از کم 15 سال تک بڑھتا ہی رہا۔ الفضل شروع ہوا تو 1 سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ہندوستان سمیت تمام دنیا کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ اس کے بعد ہندوستان میں تحریک خلافت کی لا حاصل تحریک شروع ہو گئی۔ نظر آیا شدھی تحریک اور الفضل کی خدمات، لیکن جب تحریک اپنے منطقی انجام کو پہنچی تو آریہ سماج نے سوامی شردھانند صاحب کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر شدھی کی تحریک شروع کی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو مرتد کر کے ہندو مت میں داخل کرنا تھا۔ 1923 عیسوی میں سوامی شردھانند نے بھارتیہ ہندو شدھی مہاسبھا قائم کر کے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس فتنے نے خاص طور پر یوپی کے صوبے میں ملکانہ کے علاقے کو اپنا نشانہ بنایا اور یہاں کے راجپوت مسلمانوں کو مرتد کر کے ہندو مت میں شامل کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ شروع سے آریہ سماج کا طریق رہا ہے۔ اس تحریک کا اہم جزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے بنیاد اعتراضات کو شہرت دینا اور آپ کی تعلیمات پر تنقید کرنا تھا۔ چنانچہ اس تحریک کے دوران 1924 عیسوی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں شدید دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع کی گئی تھی۔ اس کے پبلشر راج پال کا تعلق آریہ سماج سے تھا۔ یہ حقیقت تو اپنوں اور غیروں کے علم میں ہے کہ شدھی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی قیادت اور رہنمائی میں جماعت احمدیہ صف اول میں کھڑی تھی۔ اس مضمون کے موضوع کے حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس عظیم مہم میں الفضل ایک کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی سہولت تو موجود نہیں تھی، اس لیے پوری جماعت تک خلیفہ وقت کی تحریکات اور ارشادات پہنچانے کا ایک ذریعہ اخبار ہی تھا، اور یہ فریق جو اعتراضات کر رہے تھے ان کے جوابات ساتھ کے ساتھ الفضل میں شائع ہوتے رہے تھے۔ ملکانہ کے علاقے میں جو رضاکار تبلیغ کے لیے جا رہے تھے ان کے لیے ہدایات اس اخبار میں شائع ہو رہی تھیں، اور ان کی کاوشوں کی خبریں بھی الفضل کے ذریعے پوری جماعت تک پہنچ رہی تھیں۔ شدھی کے مقابل پر ان سب کاوشوں کا مقصد کیا تھا؟ 30 مارچ 1923 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے شدھی تحریک کا مقابلہ کرنے کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی کو کفار نے پکڑ لیا اور تجویز کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب تیاریاں ہو گئیں۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا کیا تم پسند کرو تیاریاں ہو گئیں اس وقت ان سے پوچھا گیا کیا تم پسند کرو گے کہ تم آزاد ہو جاؤ اور تمہاری بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قتل کیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام اور آزادی سے بیٹھو؟ اس وقت اس صحابی نے جواب دیا تم نے جو بات کہی ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ الفضل 23 اپریل 1923۔ اس وقت کئی غیر احمدی علماء فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کی بجائے مداحنہ رضی اللہ عنہ نے اسی خطبے میں مزید فرمایا، دیکھ لیں پہلے علماء بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوتے دیکھتے تھے تو دشمن کو اس کے گھر سے آگاہ کرنے کے لیے سختی سے کام لیتے تھے۔ اسی فتنہ ارتداد کے شروع میں حضور رضی اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی
کہ اس وقت تم اس بحث کو چھوڑ کہ وہ مسلمان ہی رہیں، کیونکہ مسلمانوں کے کسی نہ کسی فرقے میں رہنا مرتد ہو کر پاکوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں میں شامل ہو کر حضور اقدس و علی خاتم النبیین کو گالیاں دینے لگنا بہرحال ہزار ہا کروڑ ہا درجہ بہتر ہے۔ الفضل بہرحال ہزار ہا کروڑ ہا درجہ بہتر ہے۔ الفضل 26 اپریل 1923 عیسوی۔ 1 اپریل کو جب مجلس شورا میں اس فتنے کے بارے میں بحث ہو چکی تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے اپنے خطاب میں یہ اصولی ہدایت دی اور الفضل نے اسے شائع کر کے پوری جماعت تک پہنچا دیا۔ حضور رضی اللہ کے الفاظ تھے، کیا ہم اس لیے ان کو ارتداد سے بچانے نہ جائیں گے کہ ان کے مولوی ہمیں کافر اور ہمارے آقا کو دجال کہتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کے نقصان جو وہ پہنچا سکتے ہیں پہنچانا عین ثواب خیال کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الفضل 16 اپریل 1923۔ اس فتنہ میں الفضل نے جو گراں کر کے خدمات سر انجام دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور عاجزانہ خدمت کے لیے تھیں۔ ہم اس دور میں صرف 1 ماہ یعنی اپریل 1923 کا جائزہ لیتے ہیں کہ الفضل نے کس طرح خلیفہ وقت کا بازو بن کر یہ تاریخی خدمات سر انجام دی۔ شدی کے خلاف جدوجہد کا آغاز اور الفضل۔ اب یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی اور الفضل نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر مجلس مشاورت میں اس فتنے کے سدباب کے لیے تجاویز حضور رضی اللہ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اس کے مطابق احمدیوں کو تحریک کی گئی کہ احباب 3 ماہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے لیے پیش کریں اور اس غرض کے لیے ہزاروں واقفین تیار ہوں جو کہ یوپی کے ملکانے کے علاقے میں جا کر رہیں اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں اور انہیں نظام کے تحت اس طرح بھجوایا جائے گا کہ اس علاقے میں مصروف عمل ہوں۔ اور ابھی خطبہ جمعہ میں اس کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ 300 درخواستیں موصول ہو چکی تھیں اور اس مہم کی ادائیگی کے لیے 50,000 روپے کا فنڈ جمع کیا جائے۔ حضور نے خاص طور پر احمدی راجپوتوں کو تحریک کی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں کیونکہ وہ اپنی قوم کے مزاج کو بہتر سمجھتے ہیں۔ غیر احمدیوں میں سے بہت سے احمدیوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، مگر اس نازک وقت میں ان کا ایک طبقہ بھی جماعت کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے۔ الفضل 16 اپریل 1923 عیسوی۔ یہ تحریک اخبار کے ذریعے ہی جماعت تک پہنچائی جا رہی تھی۔ اس وقت جماعت کے پاس اور کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت فقط منصوبہ بندی میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ آریہ سماجی بڑی تعداد میں ملکانہ یوپی کے علاقے میں مسلمان راجپوتوں کو مرتد کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت فتح محمد سیال میں ڈیرے ڈال لیے اور اس فتنے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکز یہ رپورٹ بھجوائی کہ آریہ سماج نے سال ہر سال لالچ، دباؤ اور ترغیب سے ملکانہ کے مسلمانوں کو اپنے دام میں پھنسانا شروع کیا ہے۔ محض چند روز کی جدوجہد سے ان کو اس تسلط سے آزادی دلوانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آہستہ آہستہ مرتد ہونے والے واپس ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ الفضل 16 اپریل 1923۔ یہ خبر شائع ہو رہی تھی کہ جماعت کے وفود ملکانہ کے علاقے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلے آریہ تقریباً بلا مقابلہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے، اب ان کی ناکامیوں اور شدی کا شکار ہونے والوں کی واپسی کی خبریں بھی شائع ہو رہی تھیں۔ 19 اپریل 1923 عیسوی کے الفضل میں یہ خبر شائع ہوئی کہ 90 واقفین میدان عمل میں پہنچ کر مصروف عمل ہیں اور کل 441 اس خدمت کے لیے پیش کر چکے ہیں اور کل 4 مزید احباب اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے جلد پیش کریں۔ اپریل کے وسط تک حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ بھی ملکانہ کے علاقے پہنچ چکے تھے اور اس علاقے میں پیدل سفر کر کے شودی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ اتنی تیزی سے شروع ہوا کہ 16 اپریل 1923 کو مشہور ہندو اخبار پرتاپ نے یہ شائع کیا کہ شودی سے سب سے زیادہ تکلیف احمدیوں کو ہو رہی ہے۔ الفضل 19 اپریل 1923۔ آگرہ میں جماعت کی طرف سے لیکچروں کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ یہ خبریں بھی آریہ سماج کے مشہور لیڈر مثال کے طور پر رام دیو صاحب اسلام کے خلاف جو لیکچر دے رہے تھے، الفضل باقاعدگی سے ان کا جواب شائع کر رہا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آریہ سماج والے یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔
فضل کا کردار اتنا اہم تھا کہ الفضل کے ایڈیٹر بھی آگرہ منتقل ہو گئے تھے۔ بعض مسلمان گروہوں کی بے حسی، دوسرے فرقوں کے کئی غیرت مند مسلمان تو جماعت احمدیہ کی حمایت کر رہے تھے، لیکن بعض مسلمان گروہوں کی کیا حالت تھی اس وقت خلافت کانفرنس مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم تھی اور اس کے پاس ماضی میں جمع ہونے والے کافی مالی وسائل موجود تھے۔ ان حالات میں انہوں نے کیا تیر مارا؟ انہوں نے آگرہ میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ آریوں کا اتنا روب تھا کہ بہت کم لیڈر اس میں شامل ہوئے، اور بجائے تعداد کی لہر کا مقابلہ کرنے کے مولوی آزاد سبحانی صاحب نے تقریر کی کہ اصل مقصد تو سوراج آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں سوامی شردھانند صاحب سے عاجزی سے عرض کروں گا کہ مسلمان ہندوؤں سے درخواست کریں گے کہ اس وقت شدھی روک کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے یا ہندو ہونا ہے۔ الفضل 16 اپریل 1923 جالندھر چھاؤنی میں مولوی جودت میرٹھی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا، مذاہب عالم میں صرف جماعت احمدیہ جو خدا کے راستے پر نہیں اور نہ اسے خدا سے کسی قسم کا تعلق ہے، باقی دنیا کی دہریہ وغیرہ سب راہ راست پر ہیں۔ الفضل 23 اپریل 1923 صفحہ 4۔ اس دور میں مولوی ثناء اللہ امرتسری اور اہل حدیث سب سے زیادہ احمدیوں کے خلاف سرگرم تھے، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کا رسالہ اہل حدیث تو جماعت کے خلاف دریدہ دہنی کے لیے وقف تھا، اور اس جریدے نے اس نازک دور میں بھی یہ کام جاری رکھا۔ 6 اپریل 1923 کے اہل حدیث کے شمارے میں صفحہ اول پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے شودی کے بارے میں لکھا، اس پر اسلامی حلقے میں مذہبی اتحاد کی وجہ سے ہلچل مچ گئی ہے، تبلیغی انجمنوں سے گئے اور سب سے زیادہ گئے، اور اسی شمارے میں یہ اعلان شائع ہوا کہ اہل حدیث کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 32 وائز ملکانہ کے علاقے بھجوائے جائیں، اور 13 اپریل کے شمارے میں یہی دعویٰ شائع ہوا کہ 32 وائز ملکانہ بھجوائے جائیں گے، جیسا کہ پہلے الفضل کے حوالوں سے بیان کیا گیا، ان کا بھرپور آغاز کر چکی تھی۔ لیکن 4 مئی 1923 کو شائع ہونے والے اہل حدیث کے شمارے میں کیا شائع ہوا ملاحظہ فرمائیں۔ آریوں کی طرف سے ہر قسم کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے 32 ممبروں کا وفد جانا تجویز ہوا تھا۔ مناسب سمجھا گیا کہ وفد سے پہلے حالات محولہ دریافت کرنے کو ایک ہوشیار خلیفہ بھیجا جائے۔ آپ نے اپنی رپورٹ دہلی شورا میں پیش کرنے کے بعد بغرض اشاعت بھیجی ہے جو درج ذیل ہے۔ اول تو بازار میں تحقیقات کی تو اس سے معلوم ہوا کہ واقعات کم ہیں اور افواہیں زیادہ، اور کام بھی کچھ اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، اس کے بعد قادیانی ہیڈ کوارٹر میں گئے، انہوں نے اضلاع کے نقشے مہیا کر رکھے ہیں اور کام جاری ہے۔ انہوں نے اپنی کارگزاری بھی سنائی جس میں مبالغے سے کام کر رہے ہیں۔ اسی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا تھا کہ ہزاروں راجپوتوں کو مرتد کر دیا گیا ہے، لیکن بے حسی کی یہ حالت ہے کہ ابھی تک اہل حدیث اپنے مبلغ میدان میں نہیں اتار سکے تھے۔ البتہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بار بار الفضل کو نیچ زنی کا نشانہ ضرور بنایا۔ اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ اسی طریق پر کیا جا سکتا تھا جس طریق پر جماعت احمدیہ مقابلہ کر رہی تھی، یعنی تبلیغ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے، اور اس طریق پر شدھی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن دسمبر 1926 میں کئی غیر احمدی علماء کی تعلیمات کے زیر اثر ایک مسلمان عبدالرشید نے سوامی شردھانند کا قتل کر دیا۔ یہ بیہودہ اور غیر اسلامی فعل صرف ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مزید انگیخت کرنے کا باعث بنا۔ الفضل نے اس کی مذمت کرتے ہوئے 4 جنوری کی اشاعت کے دائرے میں لکھا، یہ خبر تمام امن پسند احباب میں سے سنی گئی کہ سوامی شردھانند جی کو، جو آریہ سماج کے مسلمہ لیڈر تھے اور جن کی سرگرمیاں شودھی کے متعلق مشہور عالم ہیں، کسی بدنام کنندہ اسلام عبدالرشید خوشنویس دہلوی نام نے دن دہاڑے پچھلے پہر پستول سے مار دیا۔ سوامی جی کئی دن سے بیمار چلے آ رہے تھے، اب حالت کچھ سنبھل گئی تھی۔ قاتل نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، ملازم مانے ہوا، مگر سوامی جی نے کہا کہ آنے دو۔ جب وہ اندر آیا تو کچھ مذہبی گفتگو چاہی، بیماری کا عذر پیش کیا گیا۔ قاتل نے پانی مانگا، اس وقت قاتل کو موقع مل گیا اور اس نے نہایت شفاقی سے
2-3 اسی وقت پکڑا گیا۔ یہ قتل جس قدر بزدلانہ سے فاقانہ ہے، اس شخص نے جو اپنے نام سے مسلمان کہلاتا ہے یقیناً ایسا کام کیا ہے جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس نے ایک دشمن سے بڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ عبدالرشید کے اس فعل پر سنگٹھن کی تحریکات میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔ الفضل نے اس موقع پر جس موقف کا اظہار کیا وہ درج کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت بھی ایسے ناعاقبت اندیش مسلمان موجود تھے جنہوں نے عبدالرشید کی تصویروں کو شائع کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ناشر رنگیلا رسول پر مقدمے کا فیصلہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ جب شدی کی تحریک شروع کی گئی تو ایک اہم جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور اس گستاخی پر مشتمل لٹریچر پھیلانا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں 1924 میں ایک دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع ہوئی۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے نکاحوں کے واقعات نہایت قابل اعتراض الفاظ میں بیان کیے گئے تھے۔ شروع میں اس کتاب کے مصنف کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جیسا کہ بعد میں انکشاف ہوا اس کتاب کے مصنف کا نام سوامی پنڈت چموپتی تھا، اور شروع کے عرصے میں اس کتاب کے ناشر مہاشے راجپال کا نام زیادہ نمایاں طور پر سامنے آ رہا تھا۔ اس کے بعد مئی 1927 میں امرتسر کے رسالہ ورتمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے کے حالات افسانوی رنگ میں نام بگاڑ کر شائع کر دیے۔ حکومت کی طرف سے راجپال کے خلاف دفعہ 153 الف کے تحت مقدمہ چلایا گیا، جو کہ مذہب، زبان، سکونت وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان تشدد پر اکسانے یا ان کے درمیان تصادم پیدا کرنے کے بارے میں تھا۔ سیشن کورٹ میں مہاشے راجپال کو اس دفعہ کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کے بارے میں اپیل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی۔ اس کی سماعت جسٹس کنور دلیپ سنگھ کر رہے تھے۔ حیران کن طور پر جسٹس دلیپ سنگھ نے اس کتاب کو قابل مذمت قرار دیا، لیکن یہ فیصلہ سنایا کہ اس دفعہ کے تحت راجپال کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ راجپال اس کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوؤں میں کشیدگی کی پیدا کرنا چاہتے، اور سیشن کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس پر ہندوستان کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے میں الفضل صف اول میں موجود تھا۔ اداریے میں اس فیصلے کے نقائص اور حکم کا ماہرانہ تجزیہ کر کے اس فیصلے کے بنیادی نکات کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس اداریے کا عنوان یہ تھا: ہائی کورٹ پنجاب کا رنگیلا رسول کے متعلق فیصلہ۔ اس تحریر میں اس تضاد کی نشاندہی کی گئی کہ ایک طرف تو اس فیصلے میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس سے ہر حسن مذاق رکھنے والے شخص کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بعض مسلمانوں کے جذبات کا مجروح ہونا یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود راجپال کو اس لیے بری قرار دیا گیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ شک یعنی 153 الف کسی گزشتہ مذہبی رہنما کی زندگی اور سیرت کے بارے میں بحث و تمہیس روکنے کے لیے وضع نہیں ہوئی تھی۔ اس پر الفضل نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ انہی دنوں میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اسی دفعہ کے تحت ایک اور آریہ پنڈت کالی چرن کو اسی طرح کتاب وچتر جیون لکھنے پر سزا دی ہے، اور نہایت دلیری سے یہ سوال اٹھایا: سمجھ میں نہیں آتا جس دفعہ کے تحت الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک ملزم کو مجرم قرار دے کر قابل سزا قرار دیتی ہے، وہی دفعہ بعینی اس قسم کے جرم کے متعلق پنجاب ہائی کورٹ کے نزدیک کیوں بے اثر ہو جاتی ہے؟ ورتمان میں سیر دوزخ کی اشاعت اور حضرت مسلم موعود کی اپیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ایک مذموم منصوبے کے تحت کیے جا رہے تھے، بلکہ یہ سلسلہ صرف رنگیلا رسول اور وچتر جیون تک محدود نہیں تھا، اور اپریل 1927 عیسوی کے وسط میں امرتسر سے ایک ماہوار رسالہ ورتمان کے نام سے شروع ہو کیا گیا۔ اس کے پبلشر اور ایڈیٹر کا نام گیان چند بھاٹک تھا۔ جب وسط مئی میں اس کا دوسرا شمارہ شائع ہوا تو اس میں سیر دوزخ کے نام سے قصے کا رنگ میں ایک نہایت دل آزار تحریر شائع کی ہوئی۔ اسے دیوی شرن شرما نے لکھا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر مہامند اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام بگاڑ کر آسا لکھا گیا تھا، اور معراج کے واقعے پر طنز کیے گئے تھے، اور اس میں نعوذ باللہ آپ کو جہنم کے گہرے گڑھے میں
تھے، اور اس میں نعوذ باللہ آپ کو جہنم کے گہرے گھڑے میں گرا ہوا ظاہر کر کے اپنے زوم میں اس کی وجہ شہوت رانی قرار دی گئی تھی۔ اس میں درج تمام بیہودگیوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر شریف آدمی پر یہ خرافات گراں گزریں گی۔ باقی مسلمان تو بھی خاموش تھے بلکہ جماعت احمدیہ کے اشد مخالف مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بعد میں عدالت میں اقرار کیا کہ انہوں نے 27 مئی 1927 کو یہ تحریر پڑھ لی تھی، لیکن انہوں نے اپنے جریدہ اہل حدیث میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور عدالتی فیصلے میں ایک گواہی درج کی گئی۔ دی آل انڈیا رپورٹ سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس گندی تحریر پر رد عمل ظاہر کیا اور ایک پوسٹر تحریر فرمایا جس کا عنوان تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کیا اب بھی بیدار نہ ہوں گے؟ اس پوسٹر کے نصاحی کی طرف آج بھی اسی طرح توجہ کی ضرورت ہے جس طرح 1927 میں آپ رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ کچھ عیسائی مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسجدوں میں جاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے۔ بعض جو شیعہ مسلمان جو اس تدبیر سے واقف نہ ہوتے ان سے لڑ پڑتے اور ان میں سے کچھ کو قتل کر دیتے تو پورے ملک میں شور مچایا جاتا کہ اس ظالمانہ طریق پر مسیحیوں کو مارا جاتا ہے۔ اس جوش کا فائدہ اٹھا کر مسیحی ریاستوں نے مسلمانوں کو جو پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے ملک سے نکال دیا۔ یہ تاریخی تجزیہ یہ پرحکمت نصیحت فرمائی۔ یہی تدبیر مذکورہ بالا قسم کے ہندو مصنفین استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اس قدر جوش دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان آپے سے باہر ہو کر خون ریزی پر اتر آئیں اور اس طرح انہیں اپنی سنگٹھن میں مدد ملے۔ لیکن کیا مسلمان اس دھوکے میں آئیں گے؟ آخر سوامی شردھانند کے قتل سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ خون ریزی ہرگز کوئی نفع نہیں دے سکتی، وہ اخلاقی اور تمدنی طور پر قوم کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ بس مسلمانوں کو اس قسم کی تحریروں سے ضرور واقف ہونا چاہیے، لیکن اپنے جوشوں کو دبا کر غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنی عملی حالت بہتر بنائیں، ایک نئے جوش سے تبلیغ میں مشغول ہو جائیں اور اپنی سیاسی، تمدنی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنائیں اور ہندوؤں کا مقروض ہونے کی بجائے ان کی اقتصادی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ کاش آج بھی یورپ کے مسلمان اس سازش کو سمجھ کر حضور کی نصاحت پر عمل کریں۔ یہ پوسٹر دیواروں پر تو لگائے گئے، لیکن خلیفہ وقت کی آواز کو سب تک پہنچانے کے لیے 10 جون 1927 کو الفضل میں نے اسلام مخالف حلقوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ اس کے ذریعے ان کی اصل سازش کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ رہا تھا۔ سید دلاور شاہ بخاری صاحب کی غیرت۔ یہ ولولہ صرف الفضل تک محدود نہیں تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی رہنمائی میں کرنے میں مصروف تھی۔ لاہور میں ایک رسالہ مسلم آؤٹ لک کے ایڈیٹر ایک احمدی سید دلاور شاہ بخاری صاحب تھے۔ انہوں نے الفضل میں اس پوسٹر کی اشاعت کے 4 روز بعد اپنے جریدے میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا مستعفی ہو جاؤ۔ اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کے بعد مناسب یہی ہے کہ جسٹس دلیپ سنگھ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ اس فیصلے کی پشت پر کون سے عوامل کار فرما تھے، کیونکہ جسٹس کنور دلیپ سنگھ اس ذمہ داری اور اہلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے جو کہ ہائی کورٹ کے ایک جج میں ہونی چاہیے۔ ہے کہ ہندو احباب کا جو گروہ اسلام کے خلاف سازش میں شریک تھا وہ حواس باختہ ہو گیا اور گورنر پنجاب کی خدمت میں درخواست لکھی کہ جس طرح اور ورتمان کے ایڈیٹر پر مقدمہ چلایا گیا تھا اسی طرح مرزا صاحب کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے۔
کی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس پوسٹر کو ضبط کر لیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اشتعال انگیز کتاب رنگیلا رسول کو تو قانون نے بری کر دیا، لیکن جس پوسٹر میں ہم پرامن رہنے اور جوشوں کو دبانے کی تلقین تھی، اس سے یہ گروہ اتنا بوکھلایا کہ یہ پوسٹر فوری طور پر ضبط کر لیا گیا، اور سید دلاور شاہ بخاری صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ مناسب الفاظ میں اظہار افسوس کر لیا جائے۔ جب انہوں نے اس بارے میں حضور سے رہنمائی کی درخواست کی تو حضور رضی اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ صوبے کی عدالت کا مناسب احترام کریں، لیکن جبکہ ایک مضمون آپ نے دیانتداری سے لکھا ہے اور اس میں صرف ان خیالات کی ترجمانی کی ہے جو اس وقت ہر مسلمان کے دل میں اٹھ رہے ہیں، تو آپ کا فرض معارض آواز پر بغیر آواز اٹھائے نہیں رہ سکتے۔ آپ جواب میں لکھوا دیں کہ اگر ہائی کورٹ کے ججوں کے نزدیک کنور دلیپ صاحب کی عزت کی حفاظت کے لیے تو قانون انگریزی میں کوئی دفعہ موجود ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی دفعہ موجود نہیں، تو میں بڑی خوشی سے جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ پھر الفضل نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی اس آواز کو دلیری سے دنیا تک پہنچایا، اور یہ حضور کی تحریر کی صورت میں 1 جولائی 1927 کے الفاظ میں شائع ہوا۔ اس تحریر کا عنوان تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمارا فرض۔ اس تحریر کے شائع ہونے سے قبل دلاور شاہ بخاری صاحب پر توہین عدالت کے مقدمے کا فیصلہ آ چکا تھا، اور عدالت نے بخاری صاحب کو 6 ماہ کی قید اور 750 روپے جرمانہ۔ اس وقت حالات خطرناک ہو چکے تھے۔ حضور رضی اللہ نے اسی تحریر میں اس عدالتی فیصلے پر محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں حیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والوں پر تو مہینوں مقدمہ چلے اور آخر میں انہیں بری کر دیا جائے، لیکن ہائی کورٹ کے جج کے متعلق ایسی حد تک کہلا سکتی ہے 8 روز کے اندر 2 معزز لوگ جیل بھجوائے جا چکے ہیں۔ الفضل کی خدمات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے اس تحریر میں مسلمانوں کو جو نصیحت فرمائی، ان میں یہ نصیحت بھی شامل تھی کہ وہ اپنے اخبارات اور پریس میں اپنے رسوخ کو بڑھائیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کی گئی کہ مضمون کی حدود کی وجہ سے ناموس رسالت کے لیے الفضل کی خدمات صرف چند جھلکیاں ہی پیش کرنا ممکن ہوگا۔ یہ جدوجہد جاری رہی۔ سید دلاور شاہ بخاری صاحب اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بخوشی 6 ایڈیٹر اور پبلشر پر 153 الف کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے بذریعہ تار یہ مطالبہ کیا کہ مقدمہ ایک جج کا بینچ نہ سنے بلکہ ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے۔ چنانچہ اس مقدمے کے لیے ایک بینچ قائم ہوا اور ورتمان کے ایڈیٹر اور پبلشر کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، اور اسی سال کے آخر تک حکومت نے تعزیرات ہند میں نئی دفعہ 295 الف کا اضافہ کیا۔ مقدس ہستیوں کی توہین کی کوشش آج بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں قوانین اور اس کے صحیح اور غلط استعمال، لیکن اگر اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کے ارشادات پر غور کیا جائے تو آج بھی ان ارشادات کی رہنمائی میں ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سالانہ نمبر بعنوان الفضل تاریخ احمدیت کا ماخذ 24 تا 29 جولائی 2021 اور 22